اور اس کی پہلی صفت یہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو خوشی سے تسلیم کر. اللہ نے جو اندازہ لگایا ہے کہ اس بندے کو اتنا دینا ہے، اچھلو نہیں، مچلو نہیں، یہ کہو یہ اللہ نے دیا ہے، شاید میں اس کے بھی لائق تھا کہ نہیں لائق تھا. جب میں یہ کہتا ہوں نا مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میں اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہوں. اگر تیری قسمت میں اللہ نے رکھا ہوتا دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ بن سکتی تھی؟ ذرا سوچو تو صحیح. جب کوئی رکاوٹ بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا دنیا میں، پھر اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ چیز تمہیں ملے گی نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ساری دنیا کو پیغام دے دو، 2 آیتیں جس کو سمجھ آ جائیں زندگی کے آخری سانس تک کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا. 2 آیتیں صرف. کہا کون سی آیتیں؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے، اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا. لڑائی، پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ نہیں مجھے زیادہ چاہیے. اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے؟ اللہ کو زیادہ پتا ہے. دوسری آیت، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا، اس سے پہلے نہیں ملے. آپ کا کیا خیال ہے 5ویں جماعت کا رزلٹ سے پہلے آپ کا 10ویں جماعت کا رزلٹ آ جائے گا؟ جس بندے کو لکھنا نہیں آتا وہ اخباری رپورٹر بن سکتا نہیں بن سکتا. ایک وقت ہے، اس وقت سے پہلے نہیں ملے گا، یہ یقین کر لیجئے. جب یہ یقین آ جائے پھر پریشانی نہیں ہوتی. پھر کہنا یہ چاہیے جب وقت آئے گا اللہ ضرور دے گا. وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. دوسری صفت، اہل یقین وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بیان کیا اور سلف صالحین نے بھی بیان کیا کہ اہل یقین اللہ رب العزت کے سوا کسی کو کائنات میں تصرف کرنے کے لائق سمجھتے نہیں. حسن بصری سے کسی نے پوچھا آپ بھی انسان ہو، کھانا کھاتے ہو، آپ پہ کبھی پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے؟ لوگ تو گھائل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں میں کیوں پریشان ہوں؟ علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمئن قلبی لہ، مجھے تو یقین ہے شاید لوگوں کو نہیں ہوگا، جو میرا رزق ہے وہ میں نہیں کھانا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ایک لقمہ مجھ سے نہیں چھین سکتی. میں مطمئن رہتا ہوں. کیوں پریشان ہوں؟ میرے رب نے لکھا ہے، میرے رب نے مجھے دینا ہے، ایک لقمہ بھی کوئی نہیں لے سکے گا. وعلمت بأن عملی لن یقوم بہ غیری فاشتغلت بہ، جو میرا کام ہے وہ میں نہیں کرنا ہے، اس لیے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا، اپنے کام پہ لگا رہتا ہوں. لوگوں پہ میں توجہ نہیں رکھتا لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں، عبادت کو، دیگر جو شرعی کام ہے میں ان کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہوں. یہ یقین جب تک نہ ہو کہ اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہوگا، کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، نہ اس وقت تک یقین بنتا ہے نہ اس وقت انسان کا ایمان مکمل ہوتا. تیسری صفت یقین کرنے والوں کی، تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو فیصلے کر رکھے ہیں کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، ویسے ہی ہونا ہے. اس پر ایمان جب تک نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو بسا اوقات اچھا فیصلہ لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا، یہ ہماری عقل کا قصور ہے. اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہی ہوتا ہے، میرے رب کا ہر فیصلہ درست ہی ہوتا ہے. جب تک وہ ان فیصلوں پہ یقین کر کے اللہ کے فیصلوں کو مقدم نہیں کرتا اس کا ایمان پختہ ہی نہیں ہوتا. چوتھی صفت یقین کرنے والوں کی یہ ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھ. کس کو سمجھتا ہے؟ نفع کون دیتا ہے؟ نقصان بھی ہو تو اس نقصان کو بھی پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر پوری کائنات کو جمع کیا جائے تو کیا محمد مصطفیٰ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جب سے کائنات بنی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا.
اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کو بھی اگر تکلیف آئے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ اللہ جلال یہ چاروں وصف ہمیں نصیب فرمائے۔